بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. صدق الله العظيم. سورة عبس مكية وهي 42 آية وفيها ركوع واحد وكذا. یہ سورہ عبس ہے جو مکی سورہ ہے، مکے میں نازل ہوئی. اس میں 42 آیتیں، 40 پر 2 آیتیں اور 1 رکوع ہے، اور اب اخیر پارے تک ہر سورت ایک ہی رکوع پر مشتمل ہے. یہ سورہ قرآن کریم کی ترتیب میں 80 نمبر پر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، الرحیم بہت مہربان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. یہ سورہ کب نازل ہوئی اور اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے شان نزول کیا ہے؟ یہ سورہ ایک خاص واقعے کے موقع پر اتری ہے، اس کی ایک شان نزول ہے. اس سورہ کا سب سے پہلا لفظ جو ہے عبسہ ہے، اور عبسہ کے معنی آتے ہیں منہ بنانا، چی بجبی ہونا،
منہ بنانا، عبسہ کا معنی ہے، اور تولا کا معنی ہے رخ پھیرنا، رخ موڑنا۔ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب ابتدائی زمانہ تھا اسلام کا۔ ایک موقع پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام رؤسائے قریش، یعنی قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو ایک مجلس میں دین کی دعوت دے رہے تھے، اللہ کا پیغام ان تک پہنچا رہے تھے، دین کی باتیں ان کو سمجھا رہے تھے۔ جیسے کہ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ رؤسائے قریش میں سے ابو جہل ابن ہشام تھا، عتبہ تھا، ابی بن خلف، امیہ بن خلف، اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی اس مجلس میں تھے۔ اس وقت تک آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ چچا محترم ایمان نہیں لائے تھے، ابتدائی زمانہ تھا۔ تو مجلس میں ان قریش کے سرداروں کو اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے، دین کی بات ان تک پہنچا رہے تھے، کیونکہ ہر مرتبہ ایسا موقع نہیں آیا تھا کہ اکٹھے یہ سب کے سب بڑے بڑے سردار آئے ہوں، بلکہ الگ الگ موقع پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام ان کو دین کی بات جا کر پہنچاتے تھے۔ لیکن ایک موقع ہی ایسا آیا کہ یہ بڑے بڑے سردار ایک مجلس میں بیٹھے تھے اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام ان کو دین کی بات پہنچا رہے تھے۔ اسی درمیان میں حضور کے ایک صحابی عمرو بن قیس بن زائدہ، ان کا عرفی نام عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ نابینا صحابی تھے، ان کی وفات حضرات مفسرین اعظام نے لکھا ہے کہ 16 ہجری سن 649 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی، اور فرماتے ہیں کہ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے ماموزاد بھائی تھے۔ کون؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے، آنکھوں سے معذور تھے، اور بہت بڑے مؤذن بھی رہے۔ تو اسی درمیان میں، اسی مجلس میں وہ آ گئے، اور آ کر جو ہے جیسے کہ روایتوں کے اندر ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھنے لگے اور سکھانے کی بات کی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ مجھے قرآن کریم کی ایک آیت بتلائیے اور سکھائیے، اور فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس کی سکھانے پر آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے اصرار بھی کیا کہ مجھے آپ جلدی جو ہے اس کو سکھائیے۔ تو اس طرح سے جب کلام کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب ان کو رؤسائے قریش کو سمجھا رہے تھے، تو اس کلام میں گویا کہ ایک نابینا صحابی نے آ کر قطع کلام کی بات کر دی۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے ان کو سمجھاتے رہے، بجھاتے رہے، رؤسائے قریش کو ان کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی، ان کی طرف، اس نابینا صحابی کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سوچا
کہ یہ تو میرے صحابی ہیں اور ماشاءاللہ مسلمان ہیں، بہت سارے مسائل سے واقفیت ہے، تعلیم بھی ہے ان کو، بہت سارے مسئلے بھی جانتے ہیں، چلو اس وقت جو ہے ایک فروعی مسئلہ معلوم کرنے آئے ہیں، اس وقت اگر ان کو نہ بتایا جائے تو بعد میں بھی میں ان کو بتا دوں گا۔ لیکن یہ جو رؤسائے قریش بڑے بڑے سردار آ کر ہیں اس وقت، اور میں ان کو سمجھا رہا ہوں، تو یہ موقع بار بار ملنے والا نہیں ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بھی ملحوظ رکھا، سامنے رکھا کہ میرے یہ صحابی مسلمان ہیں اور یہ کافر ہیں، تو جب کافر ہیں تو گویا کہ یہ بڑے مجرم ہیں، یہ بڑے مجرم ہیں، کفر بہت شدید قسم کا گناہ ہے، اور اس کے مقابلے میں صحابی تو ماشاءاللہ مسلمان ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشدیت کو سامنے رکھا، یعنی جو بڑا گناہ ہے کفر، اس کو سامنے رکھا، اور یہ ایک فروعی مسئلہ جو دین کے بارے میں ایک بات یہ پوچھ رہے ہیں، یہ ایک فروعی مسئلہ ہے، تو یہ گویا کہ کم ہے اس کے مقابلے میں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نابینا صحابی کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، اور رؤسائے قریش سے بات کرنے لگے اور ان کو سمجھاتے رہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اجتہادی غلطی ہے، اجتہادی غلطی اس بات پر ہے، اللہ رب العزت نے اس کو غلط مانا کہ ایک نابینا صحابی دوڑتے ہوئے دین کی طلب لے کر آئے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے ان رؤسائے قریش کی طرف متوجہ ہیں، جو کہ ان کو دین کی طلب بھی نہیں ہے اور نہ یہ اسلام کو اچھا مانتے ہیں، اور نہ ان کی شریعت میں فطرت میں دین اسلام قبول کرنے کی ہے، نہ یہ قبول کریں گے اس لیے کہ یہ اپنی فطرت بدل چکے ہیں۔ ایک موہوم چیز ہے، کیا کوئی یقینی بات تھوڑی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغی بات سننے سے یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے؟ کوئی یقینی بات نہیں ہے، موہوم ہے، ہو سکتا ہے مان جائے، ہو سکتا ہے نہیں بھی مانے۔ اور ایک چیز، نابینا صحابی جو دوڑ کر آئے ہیں طلب حق کے لیے آئے ہیں، اگر آپ ان کو مسئلہ بتا دیں گے، قرآن کریم کی کوئی آیت سکھا دیں گے، تو یہ یقینی بات ہے کہ ان کو فائدہ ہوگا۔ تو ایک چیز یقینی ہے اور ایک دوسری چیز موہوم ہے۔ تو موہوم کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مقدم رکھا اور یقینی چیز کو پیچھے رکھا، جس کی وجہ سے یہ اجتہادی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلطی ہوئی۔ اس پر اللہ رب العزت نے جب مجلس ختم ہو گئی، اٹھ کر جانے لگے سب کے سب، اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ بھی جب جانے لگے، تو اس وقت اللہ رب العزت نے یہ قرآن کریم کی سورہ عبس اتار دی، اور اتار کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس اجتہادی غلطی پر اللہ رب العزت نے ناگواری کا اظہار کیا، اور فرمایا کہ یہ آپ کا لہجہ برابر نہیں، آپ نے جو اپنا منہ بنایا، ان کی طرف چہرہ نہیں کیے، نابینا صحابی کی طرف جو کہ طلب حق لے کر آئے تھے، آپ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، اور ان رؤسائے قریش کی طرف آپ متوجہ رہے، جو کہ ایک موہوم چیز تھی۔ آپ نے یہ نہیں سمجھا کہ اگرچہ مریض دونوں ہیں، مریض بیمار دونوں ہیں،
ایک نابینا صحابی بھی ایک اعتبار سے بیمار ہے کہ ان کو ایک مسئلے کی ضرورت پڑی، اس کی واقفیت کی ضرورت پڑی، ان کو معلوم نہیں، ایک اعتبار سے یہ بیمار ہیں، اور دوسری اعتبار سے یہ کافر بیمار ہیں کہ یہ کفر میں مبتلا ہے۔ تو بیماری دونوں میں ہے، ان میں بھی بیماری، ان میں بھی بیماری۔ اور آپ نے یہ سمجھا کہ یہ جو کفر ہے بہت شدید قسم کا مرض ہے، اس کا علاج پہلے ہونا چاہیے، آپ نے یہ سمجھ کر ان کی طرف باتیں کرتے رہے اور دین کی بات سمجھاتے رہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس موقع پر سمجھایا یہ سورہ نازل کر کے کہ اگرچہ بیماری دونوں کو ہے، دونوں مریض ہے، لیکن اگر دو مریض ہوں، دو بیمار ہوں، اور دونوں بیمار جب آئے، اگر ان میں سے ایک بیمار ایسا ہے کہ اس کو بیماری کی کوئی فکر نہیں ہے کہ مجھے اس بیماری کو دور کرنا ہے، ایک کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، اور ایک کو فکر ہے بیماری دور کرنے کی، تو جس کو فکر ہے ڈاکٹر کیا کرتا اس کو؟ جس کو فکر ہے اس کی بیماری پہلے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کو فکر ہی نہیں اس کو بعد میں دیکھتا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ یہ کافر کی طرف آپ متوجہ رہے، ان کو بیماری دور کرنے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، طلب حق کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، آپ ان کی طرف لگے رہے، اور ایک بیمار نابینا صحابی دین کی بات پوچھنے کے لیے آئے ہیں اور طلب حق کے لیے آئے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ بیماری مجھ سے جلدی دور ہو، آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور ان کو پکڑا، اس لیے یہ آپ کی غلطی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ناک، یہ جو منہ بنایا، چیخ جبجی ہو گئے، منہ چڑھائی اختیار کی، یہ ناگواری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فوراً اللہ رب العزت نے مسئلہ سمجھایا کہ یہ آپ کا منہ بنانا ہمیں اچھا نہیں لگا، اور یہ ناپسندیدہ آپ کا یہ عمل رہا۔ تو اس وقت یہ اللہ رب العزت نے سورہ عبس اتاری، اور اس سورہ کا سب سے پہلا لفظ جو عبس آیا ہے، اسی عبسہ کے نام پر اس سورہ کا نام بھی رکھا، اور اس کے اندر بنیادی تعلیم کیا ملی، پوری امت کو کیا تعلیم دی گئی کہ اگر کوئی انسان طلب حق کے لیے، حق کی تلاش کے لیے کسی کے پاس وقت لینے کے لیے آئے، دین کی بات سیکھنے کے لیے آئے، طلب حق کے ساتھ آئے، تو سامنے والے کو اس کو حق دینا چاہیے، اس کو وقت دینا چاہیے کہ یہ طلب حق کے ساتھ آیا۔ اس سورہ سے ایک تعلیم یہ ملی کہ اگر کوئی طلب حق کے لیے، دین کی بات سیکھنے کے لیے، پوچھنے کے لیے آئے، تو چاہیے یہ کہ اس کو وقت دیا جائے، اس کو بتایا جائے، سکھایا جائے۔ اس سورہ سے یہ تعلیم ملی۔ عبس وتولی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بنایا۔ ایک ترجمہ عبسہ کا یہ ہے، منہ بنانا۔ دوسرا ترجمہ ہے چی جب بجی ہو گئے، دوسرا ترجمہ۔ تیسرا ترجمہ ہے عبس کا منہ چڑھائی اختیار کی، یہ تیسرا ترجمہ ہے۔ تو کوئی سا بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی بجبی ہو گئے، وتولا، اور منہ پھیر لیے، متوجہ نہ ہوئے، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، رخ پھیر لیے۔ ان جاءہ الاعمی، اس بات سے کہ ان کے پاس
ایک نابینا آ گیا۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، بلکہ اس نابینا کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اعمیٰ کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ جب حضرت ام مکتوم رضی اللہ عنہ آئے تھے اور کوئی بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھنے لگے تھے، تو ایک تو ان کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی سے گفتگو میں مشغول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نابینا تھے، اور جب ان کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے ساتھ گفتگو میں مشغول ہیں، تو اسی لیے انہوں نے پوچھ لیا ایک مسئلہ یا قرآن کریم کی ایک آیت۔ تو نابینا ہونے کی وجہ سے چاہیے یہ کہ یہ ایک انسان معذور ہے، اس معذور کی طرف جلدی توجہ دی جائے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی کہ آپ کا یہ لہجہ اچھا ہمیں نہیں لگا۔ اور یہاں سے یہ بھی ایک معلوم ہوا کہ اگر مجلس کے اندر، کسی محفل کے اندر نابینا اگر کچھ حرکت کر جائے، بولنے کی بات نہیں تھی بول اٹھا، گفتگو چل رہی ہے کسی سے کھڑا ہو کر کچھ بولنے لگا، تو ناظم کے نگراں کو چاہیے یہ کہ اس معذور کا خیال رکھے، اس پر کوئی زجر و توبیخ نہ کرے، ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے۔ جیسے کہ ایسے معذوروں کو آج کچھ ہم سمجھتے ہی نہیں، اگر کچھ غلطی کر بیٹھے تو ہم خوب ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک معذور ہے، معذور سے اس قسم کے حرکات ہو جاتے ہیں، کر بیٹھتے ہیں معذور لوگ، تو ان پر اس طرح بگڑنا نہیں چاہیے۔ تو مجلس کے ادب میں سے ایک یہ ہے کہ اگر کوئی نابینا یہ حرکت کرے تو اتنا ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، کوئی جان بوجھ کر مجلس کے اندر بے ادبی کرتا ہے تو اس کو ہم جو ہے اچھے لہجے میں اصلاح کی غرض سے کچھ بات کر سکتے ہیں، جیسے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہاں پر ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، مجلس کے ایک ادب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتلانے کے لیے بھی آپ نے یہ لہجہ اختیار کیا ہوگا کہ مجلس چل رہی ہے، گفتگو چل رہی ہے، گفتگو کے درمیان کسی کو بات نہیں کرنی چاہیے۔ جب انہوں نے بات کی اور بات کر کے ہمارا کلام جو ہے بیچ میں توڑنے کا کام کیا، اس لیے میں ان کی طرف متوجہ نہیں ہوں گا، اور نہیں بھی ہوئے۔ تو اگر جان بوجھ کر کوئی انسان اس طرح حرکت کرے تو اس کو بیچ میں اصلاح کی غرض سے کچھ بات سمجھا سکتے ہیں۔ تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا انسان ہے تو گفتگو کے درمیان کوئی بات نہ کرے، اس لیے کہ قطع کلام ہوتا ہے، گفتگو کا کلام جو ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس لہجے سے یہ بھی ایک ادب ہمیں سمجھ میں آیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، اور آپ کو کیا خبر، آپ کو کیا معلوم کہ شاید کہ وہ سنور جاتا۔ یعنی آپ اس نابینا صحابی کی طرف اگر متوجہ ہو جاتے، آپ ان کو وہ بات بتا دیتے، تو یہ تو یقینی بات ہے کہ وہ سنور جاتے، ان کی اصلاح ہو جاتی، لیکن آپ نے یہ کام نہیں کیا، آپ کو معلوم نہیں۔ اگر آپ ان کی طرف متوجہ ہو کر ان کو بات سمجھا دیتے تو یہ سنور جاتے، ان کا مسئلہ حل ہو جاتا۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا یہ نصیحت قبول کرتا، او یذکر یا نصیحت قبول کرتا، اس کو نصیحت کرنا، فتنفعہ الذکریٰ فائدہ پہنچاتا۔
آپ ان کو نصیحت کر دیتے تو یہ تو اس وقت کچے ایمان والے تھے، اگر اس طرح سمجھیں تو اگر آپ نصیحت کر دیتے تو کامل اور مکمل ایمان والے ہو جاتے، تو ان کو آپ کی نصیحت فائدہ پہنچتا۔ برخلاف ان لوگوں کے آپ ان کو نصیحت کر رہے ہیں، یہ تو میرے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ گویا کہ فرمانا چاہتے میرے علم میں ہے، آپ ان کو کتنا بھی سمجھائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر آپ ان کو سمجھا دیتے تو ان کو فائدہ پہنچتا۔ اسی کو بتایا اما من استغنا، تو جو شخص دین سے بے پرواہی اختیار کرتا ہے، بے اعتنائی اختیار کیا ہوا ہے، اس کو دین سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اس کو کوئی لگاؤ ہی نہیں ہے، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، تو آپ اس کی فکر میں پڑے ہیں، آپ ان کی فکر میں پڑے ہیں کہ یہ کسی طرح مسلمان ہو جائے، ان کو کوئی پرواہی نہیں، طلب حق ہے نہیں۔ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے طلب حق ضروری ہے، صحیح طلب ضروری ہے، اور ان کے اندر صحیح طلب نہیں ہے اور آپ ان کی فکر میں پڑے ہیں، یہ اچھا نہیں۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان کو کوئی طلب حق نہیں ہے اور یہ سدھرنا بھی نہیں چاہتے اور آپ ان کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ پر کوئی الزام بھی نہیں ہے کہ وہ سنور جائے، یعنی آپ کی ذمہ داری صرف تبلیغ کر دینا ہے، آپ کی ذمہ داری صرف اللہ کا حکم ان تک پہنچا دینا ہے، آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ آپ ضرور ان کو زبردستی ایمان میں داخل کریں، آپ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، اور نہ کل قیامت کے دن آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے ان کو مسلمان کیوں نہیں کیا۔ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى، حالانکہ آپ پر کوئی الزام نہیں کہ وہ سنور جائے، کوئی آپ پر ذمہ داری نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اور وہ خدا سے ڈرتا ہے، تو آپ ان کی فکر نہیں کر رہے ہیں، آپ ان کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ جو دوڑتا ہوا آ رہا ہے، جو طلب حق کے ساتھ آپ کے پاس آ رہے ہیں، تو چاہیے یہ کہ آپ ان کے دین کے شوق کو ملحوظ رکھیں، آپ ان کے دین کے شوق کو دیکھیں اور ان کی طرف ہمیشہ وقت دینے کی کوشش کریں، اس لیے کہ خدا سے ڈر کر یہ دوڑا ہے، دین کے شوق میں جو لگا ہے، اللہ کا ڈر ان کے اندر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان سے اللہ تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہے ہیں فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، آپ آئندہ ان کو اس طرح جو ہے ان کی فکر میں نہ لگے رہیں۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، آپ ان سے بے اعتنائی اس سے جو کر رہے تھے، آپ آئندہ ہرگز ایسا نہ کیجیے، یعنی ان کی فکر میں جو آپ لگے ہوئے، ان کفار مکہ کی فکر میں اور رؤسائے قریش کے لیے آپ آئندہ ہرگز ایسا نہ کیجیے۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، آپ آئندہ ہرگز ایسا نہ کیجیے، کلا، ہرگز۔ انہا تذکرہ، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، قرآن ایک نصیحت ہے، آپ نصیحت کر دیجئے، لیکن آپ اتنی فکر میں لگ جائیں کہ جو آپ کے ماننے والے ہیں ان کو آپ وقت ہی نہ دیں، ایسا مت کیجئے۔ کیوں؟ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ، جب قرآن ایک نصیحت ہے تو جو شخص چاہے، جس کا دل چاہے اس کو قبول کر لے۔ آپ نصیحت کر دیں گے، اگر اس کو اگر اپنی فکر ہوگی تو وہ ضرور قبول کرے گا، اور اگر اس کو فکر نہیں ہوگی تو وہ جانے، اس کا کام جانے، وہ اپنے
سزا کو بھگتیں گے، آپ اتنی فکر ان کے لیے نہ کیجیے۔ یہاں پر اللہ رب العزت آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جو ایک لفظ شروع میں لے کر آئے ہیں عبسا، یہ صیغہ جو ہے غائب کا ہے، یعنی اس وقت اللہ رب العزت ناگواری میں جو اللہ پیغمبر سے خطاب کر رہے ہیں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کر کے کہتے کہ آپ نے یہ حرکت اچھی نہیں کی، بلکہ کیا کہا؟ عبسا، چی بجی ہو گئے، یعنی غائب کا صیغہ لے کر آئے۔ حضرات مفسر نظام فرماتے ہیں یہ غائب کا صیغہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور تکریم کا لحاظ کرتے ہوئے لے کر آئے۔ ایک انسان آمنے سامنے میں بات کر رہا ہوں، اس کو اگر میں تو بول کر بولوں تو سامنے والا بھی سمجھے گا کہ کیا انسان یہ ادب ہی نہیں سیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیغمبر کی عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے تو کا لفظ نے استعمال کیا، عبسا کا، غائب کا صیغہ، یعنی کسی اور کی طرف گویا کہ اپنی بات کو نسبت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں۔ یہ کیوں؟ اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کی عظمت اور تکریم کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ پھر اگلا جملہ وَتَوَلَّا وَمَا يُدْرِيكَ، آگے پھر جو ہے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اللہ رب العزت مخاطب ہو گئے، آپ کو کیا معلوم؟ دیکھیے پھر یہاں آگے آپ کو، اور آپ کو کہنے کا مطلب یہ مخاطب بالکل سامنے والے سے اللہ رب العزت کر رہے ہوئے ہیں، یعنی پیغمبر کو سامنے رکھ کر وَمَا يُدْرِيكَ کہہ رہے ہیں۔ یہاں پر آپ کو مخاطب ڈائریکٹ کیوں کیا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے جو پیغمبر کو پہلے مخاطب کیا غائب کا صیغہ لا کر کیے ہیں، کہیں پیغمبر یہ نہ سمجھے کہ اللہ رب العزت مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہو گئے۔ پھر اگر ایسا اللہ رب العزت آگے بھی اسی طرح کے صیغے استعمال کرتے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف ہوتی۔ فوراً اللہ رب العزت نے مخاطب کا صیغہ وما یدریک لے کر آ گئے تاکہ اللہ کے پیغمبر کو معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے میرا خیال کرتے ہوئے پھر میری طرف مخاطب ہو گئے۔ ایسے ہی ہوتا ہے جب عاشق معشوق ہوتے ہیں تو ہر ایک دوسرے کا ادب کا خیال رکھتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے بھی اپنے پیغمبر کا خیال رکھا اور آپ کی عظمت کو سامنے رکھ کر قرآن کریم کے ایک ایک لفظ لے کر آئے ہیں جو آپ کی شان کے مطابق آیتیں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور طلب حق کے ساتھ ہمیں دین کی بات سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔